خاموش محبت۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی پورے بورڈ میں اول آنے والی پریش فاطمہ، جسے سب پیار سے پری کہتے ہیں، کالج کے باغیچے میں بیٹھی کسی سوچ میں مبتلا تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے، گویا وہ اپنی کامیابی سے بالکل بھی خوش نہیں۔ دوسری جانب اعظم، جو پری سے محبت کرتا ہے، چھپتے چھپاتے پری کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے غمگین ہو رہا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی پریشانی کا سبب، مگر اس میں بالکل بھی ہمت نہیں کہ اسے تسلی دے۔ پری سے کچھ فاصلے پر بیٹھی ہمیشہ بورڈ میں دو مانے والی گلشن رانی کے چہرے پر شدید غم و غصہ ہے۔ وہ پری سے بہت جلتی ہے۔ کئی بار اس نے پری کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ ناکام رہی۔ اس کے باوجود پری سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پری بہت پریشان ہے۔ پری کبھی گلشن کی طرف دیکھتی ہے تو کبھی اس کو ماں کی آخری سسکیاں یاد آتی ہیں۔ بیٹی، ہمارے ہاں ایک بھی ڈاکٹر نہیں، تمہیں ہر حال میں ڈاکٹر بننا ہے۔ مجھے افسوس ہے میں اپنی رعایا کے لیے کچھ نہ کر سکی، مگر بیٹی اب تم رانی بننے جا رہی ہو، تمہیں اپنی رعایا کے لیے ڈاکٹر بننا ہوگا۔ ہاں بیٹی، تمہیں ڈاکٹر بننا ہوگا، مگر یاد رہے دنیا کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھنا، کہیں کسی سے محبت نہ کر بیٹھنا۔ ہمارے ہاں اس کی سزا موت ہے، اب چاہے وہ رانی ہو یا کوئی اور۔ پری ذہنی طور پر بہت اپسیٹ ہے۔ آج MBBS کا چوتھا سال تکمیل کو پہنچا، مگر افسوس آج بھی گلشن اس سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے جتنی کہ پہلے سال کے رزلٹ آنے پر تھی۔ اعظم اپنی نظریں پری پر جمائے ہوئے تھا کہ اچانک اس کے دوست فیصل نے اس کو ہلکا سا دھکا دیا تو وہ ڈر گیا۔ کیا ہے یار؟ اعظم بڑبڑاتے ہوئے بولا۔ ارے یار، پچھلے 4 سالوں سے بابی کو دیکھ رہے ہو، آخر کب تک دل کی بات بتاؤ گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ سالوں بعد وہ تمہیں ملیں تو اس کے ارد گرد اس کے بچے ہوں اور وہ پوچھیں ماما یہ انکل کون ہیں، تو جواب میں بابی کہیں بیٹا یہ تمہارے انکل نہیں ماموں ہیں۔ فیصل نے چنچل انداز میں جواب دیا۔ دیکھ یار، پہلی بات یہ کہ یہ تیری بابی نہیں ہے۔ ہاں، اگر میری شادی ہو گئی تو پھر تو بابی کہہ سکتا ہے، اور دوسری بات، میری محبت خاموش محبت ہے، یہاں اظہار کی حاجت نہیں۔ اگر اسے بھی مجھ سے محبت ہوئی تو دیکھ لینا کل ہم ایک ہوں گے، وگرنہ جہاں 4 سال خاموشی سے گزر گئے ہیں وہاں 40 برس بھی گزر جائیں گے۔ محبت کوئی مذاق نہیں میرے یار، محبت میں اظہار و اقرار کی حاجت نہیں ہوتی۔ محبت کے تیر آنکھوں میں نہیں دل میں چلتے ہیں۔ محبت وہ واحد آگ ہے جو انسان کو جلاتی ہے، نہ تپش سے بچاتی ہے۔ تو نے میٹرک میں ایک شعر تو پڑھا ہوگا، جلنا تو چراغوں کا مقدر ہے ازل سے، یہ دل کے دیے ہیں جلے ہیں نہ بجھے ہیں۔ یار کیا بتاؤں تجھے محبت کے بارے میں؟ انتظار ہی محبت کا کل اثاثہ ہے۔ انتظار سے بے چینی بڑھتی ہے اور بے چینی سے محبت۔ اعظم گفتگو کرتا جا رہا تھا جبکہ فیصل اس کے چہرے پر لکھے عنوان پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فیصل شاعر ہے، یہ بات کالج میں کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ اعظم بھی اس بات سے ناآشنا ہے۔ فیصل نے اس کا چہرہ تو پڑھ لیا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی اشکوں کی داستان نہ سمجھ پایا۔ فیصل مسکراتے ہوئے بولا، ہونٹوں پہ تبسم تو ہر کوئی دیکھے، آنکھیں پڑھنے کا ہنر جانے کوئی کوئی۔ یار اعظم، میں محبت سے باز ہی اچھا ہوں، ویسے تجھے ایک بات بتاتا ہوں، میں شاعر ہوں۔ ہاں میں شاعر ہوں، مگر مجھے کسی سے محبت نہیں۔ عجیب بات ہے، ہم محبت کر کے بھی شاعر نہ بن سکے اور تو بن محبت کی شاعر بن گیا۔ چل آج پری کے لیے کچھ لکھ ڈال، اعظم التجائی انداز میں بولا۔ فیصل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری پھر غزل سنانے لگا۔ ہمیں تیرے حسن سے نہیں تیری اداؤں سے پیار ہے، شرم سے جھکی تیری ان نگاہوں سے پیار ہے۔ تمہیں شکوہ ہے کہ ہم کچھ بولتے ہی نہیں، ہم تمہیں سنتے ہیں کہ ہمیں تمہاری صداؤں سے پیار ہے۔ تم ہمیں کبھی رلاتے ہو تو کبھی ہنساتے ہو، تم ہمیں کبھی رلاتے ہو تو کبھی ہنساتے ہو، ہم گلہ نہیں کرتے، ارے ہمیں تمہاری ان میٹھی میٹھی خطاؤں سے پیار ہے۔ تم ہمیں کبھی رلاتے ہو تو کبھی ہنساتے ہو، ہم گلہ نہیں کرتے، ارے ہمیں تمہاری ان میٹھی میٹھی خطاؤں سے پیار ہے۔ یار فیصل، غزل بہت اچھی ہے، مگر یہ شعر مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا، اعظم نے منہ پھیلاتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ کیوں؟ فیصل نے حیرانگی سے دریافت کرنا چاہا۔ کیونکہ پری مجھے ہنسا تو سکتی ہے مگر کبھی رلا نہیں سکتی، بلکہ مجھے ہی کیا، وہ کبھی کسی کو نہیں رلانا چاہتی۔ دیکھ گلشن کو، وہ پری سے شدید نفرت کرتی ہے،
وہ جلتی ہے اس سے، وہ ٹاپ کرنا چاہتی ہے، جبکہ پری اس کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح کھڑی ہے جسے توڑنا گلشن کے بس میں نہیں۔ گلشن کی بد تہذیبی کے باوجود پری اسے دل و جان سے محبت کرتی ہے، تبھی وہ اتنے اچھے نمبرز حاصل کرنے کے بعد بھی اداس بیٹھی ہے۔ یہ ہے پری کا اصل چہرہ، سمجھے؟ اعظم نے فخراً جواب دیا۔ ویسے تجھ جیسے عاشقوں کے لیے بھی میرے پاس کلام موجود ہے، بھائی عرض کیا ہے۔ اپنے محبوب کو برا کہنا اچھا نہیں لگتا، عمر بھر درد تنہائی سہنا اچھا نہیں لگتا، زندگی مرضی سے جینا سب کا حق ہے، پھر کیوں کر محبوب کا بچھڑنا اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک بات سن میری، اگر اسے گلشن کی اتنی ہی فکر ہے تو اسے کیوں کر دوم پوزیشن حاصل کرنا مناسب نہ سمجھا؟ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ کی طرح 10 سے 15 نمبروں کا فرق ہے۔ فیصل اعظم کی بات رد کرتے ہوئے بولا، مجھے کچھ معلوم نہیں سوائے اس کے کہ میری پری کبھی غلط نہیں ہو سکتی، بس، اعظم نے دو ٹوک جواب دیا۔ کلاس ٹائم شروع ہوا، سب معمول کے مطابق کلاس اٹینڈ کرنے کلاس روم میں داخل ہو گئے۔ کلاس ٹیچر کے لب ہلے اور پریشے فاطمہ کی تعریف کرنے میں مشغول ہو گئے۔ گلشن رانی ہر حال میں آخری سال میں ٹاپ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس بار خود سے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں پری سے یہ پوزیشن چھین کر رہے گی۔ اب کی بار اس کے دماغ میں شیطانی خیالات آنے لگے۔ اس نے سوچا کہ پری کو جان سے مار ڈالے، مگر پھر خیال آیا نہیں کچھ اور کیا جائے، کچھ ایسا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ کلاس ٹائم ختم ہوا، سب سٹوڈنٹ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ پری ہاسٹل میں رہتی ہے مگر اس کی کوئی دوست نہیں، وہ اکیلی ہی رہتی ہے، گویا تنہائی پسند ہو۔ البتہ گلشن سے دوستی کی خواہشمند ہے، مگر گلشن تو اس کو گھاس تک نہیں ڈالتی۔ پری اپنی ہاسٹل کی جانب جا رہی ہے، فیصل اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ آج فیصل نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے دوست کی فیلنگ کے بارے میں پری کو بتائے گا۔ السلام علیکم پری، کیسی ہیں آپ؟ فیصل نے آج دانا انداز میں حال پوچھا۔ الحمدللہ فیصل بھائی، آپ سنائیں؟ پری نے اپنے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا دوست اعظم، میرا مطلب کہ وہ، کیا آپ سمجھ پا رہی ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ فیصل نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے پوچھا۔ فیصل بھائی، کیا آپ جانتے ہیں پچھلے 4 برسوں میں اعظم نے میرے بارے میں اتنا نہیں سوچا جتنا کہ میں ان کے بارے میں سوچا کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہی کیفیت میری بھی ہے، مگر افسوس یہ سب ممکن نہیں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، یہ بات اس شہر کا کوئی انسان نہیں جانتا، اس لیے آپ اعظم سے کہہ دیجئے وہ مجھے بھول جائیں۔ آگ اور مٹی کا ملن جیسے ممکن نہیں، ویسے ہی میرا اور ان کا ملن ممکن نہیں۔ آپ شاعر ہیں، سب سمجھ گئے ہوں گے۔ پری دل گرفتہ انداز میں بولی۔ اعظم اس بات پر حیران تھا کہ وہ شاعر ہے، یہ بات صرف اس کا دوست اعظم جانتا ہے۔ فیصل اس بات پر حیران تھا کہ وہ شاعر ہے، یہ بات صرف اس کا دوست اعظم جانتا ہے۔ پری کو کیسے اس بات کا علم ہوا؟ وہ متجسس انداز میں بولا، آپ میرے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ اب کی بار پری نے ہلکا سا کہکا لگاتے ہوئے اپنے قدم ہاسٹل کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جانے دیجئے، میں کالج کے ہر لڑکے اور ہر لڑکی کے بارے میں جانتی ہوں، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ پری کی بات سن کر فیصل شش و پنج میں پڑ گیا اور کہنے لگا، اگر آپ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں تو تفصیل سے اپنے بارے میں بتائیں۔ پری نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنے بارے میں سب بتائی دیتی ہوں، مگر آپ کو سب کچھ راز رکھنا ہوگا۔ پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ میں روپ نگر کی رانی ہوں۔ کیا آپ رانی ہیں؟ مگر یہ روپ نگر کہاں ہے؟ میں نے پہلے کبھی اس جگہ کا نام نہیں سنا۔ فیصل نے حیرانگی سے دریافت کرنا چاہا۔ جی ہاں، میں روپ نگر کی رانی ہوں۔ روپ نگر وہ مقام ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے نامعلوم مقام ہے، یہاں صرف عورتوں کی حکومت چلتی ہے۔ روپ نگر کی حدود میں کسی مرد کو آنے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ وہ ہم میں سے کسی عورت کا خاوند ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری رعایا میں 250 کے قریب خواتین جبکہ نابالغ بچے اور بچیوں کی تعداد بامشکل 50 کے قریب ہے۔ یہاں سکون ہی سکون ہے، نہ کوئی کسی سے حسد کرے نہ دل میں بغض رکھے، ہم سب ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں۔ 4 سال پہلے کی بات ہے جب میری ماں شدید بیمار تھی، وہ دن، وہ گھڑی، وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اکثر بے چینی میں ماں کی گود میں سر رکھ لیا کرتی تھی، مگر اس دن ماں کا سر تھا اور میری گود، میری آنکھوں سے آنسو کی رم جم جاری تھی جو ماں کے رخسار پر گر رہے تھے۔ ماں شدید تکلیف میں تھی، مجھ سے کہنے لگی،
بیٹی مت رو، اگر تم روتی رہو گی تو میں سکون سے نہ مر پاؤں گی۔ سنو میرے بعد تم روپ نگر کی رانی بننے جا رہی ہو، تمہیں رعایا کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک بھی ڈاکٹر نہیں، تمہیں تو معلوم ہے روپ نگر کے قانون کے مطابق کوئی مرد یہاں نہیں آ سکتا۔ تمہیں بدلنا ہوگا یہ سب، تمہیں ڈاکٹر بننا ہوگا تاکہ کوئی میری طرح موت کی گھاٹ نہ اترے۔ تمہیں روپ نگر کے قانون کو بدلنا ہوگا، بنا مرد کے عورت کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی بیٹی۔ اس بات کا احساس مجھے آج ہو رہا ہے۔ آج اگر تمہارے ابو یہاں ہوتے تو مجھے ہاسپٹل لے جاتے، شاید میں چند سال اور جی لیتی، مگر افسوس میں روپ نگر کے قانون کے ہاتھوں مجبور تھی۔ مگر بیٹی تم مجبور نہ ہونا، مگر یاد رہے دنیا کے لوگوں سے خود کو محفوظ رکھنا، کہیں کسی سے پیار نہ کر بیٹھنا کہ یہاں پیار کی سزا موت ہے، اب چاہے وہ رانی ہو یا کوئی اور۔ مانا ہماری رعایا کی تمام خواتین رانی کا حکم بجا لاتی ہیں، مگر رانی کے لیے بھی یہی قانون ہے، اگر وہ محبت کرے تو رعایا خود اسے موت کی سزا دے۔ اس روپ نگر کی حدود میں جو مرد داخل ہوتا ہے نہ جانے وہ کس دنیا میں چلا جاتا ہے، کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تمہارے پاپا بھی میرے منع کرنے کے باوجود تم سے ملنے یہاں آ گئے تھے، آج 20 برس گزر گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں۔ ماں مجھے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی مگر ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اچانک وہ زور زور سے سانس لینے لگی، پھر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سامنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے درد بھری آواز میں بولی، بیٹی وہ منزل ہے تمہاری جہاں تمہیں اس روپ نگر کے راز سے آشنائی ملے گی۔ بس اتنا ہی کہنا تھا ان کا، پھر لب خاموش۔ ماں نے اپنی آنکھیں موند لی۔ میں نے اب تک اپنے پاپا کو نہیں دیکھا، آخر کیا راز ہے روپ نگر کا؟ میں نے تہیہ کر لیا کہ ماں نے جس طرف اشارہ کیا تھا میں اس جانب ضرور جاؤں گی اور اس روپ نگر کے راز سے پردہ اٹھاؤں گی، مگر اس سے پہلے ماں کی آخری وصیت کو پورا کرنا میں نے مناسب سمجھا۔ پری کی داستان سننے کے بعد فیصل کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پری کو بہت تعجب ہوا، وہ کہنے لگی، بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فیصل اپنی آنکھیں ملتے ہوئے بولا، کیا تمہیں ماں نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے؟ پری نے لاجواب ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ فیصل اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھے بھی پاپا نے کبھی نہیں بتایا۔ تمہاری ایک بہن ہے، ہم سگے بہن بھائی ہیں۔ پچھلے 4 سالوں سے جس لڑکی کو میں بابی بول رہا تھا اور میرا دوست مجھے اس سے منع کر دیتا تھا، کیا معلوم تھا حقیقت میں وہ میری سگی بہن ہوگی؟ وقت کا پہیہ کبھی بھی کیسے بھی گھوم سکتا ہے۔ صحیح کہتے ہیں، جب کسی رشتے کی تکمیل ہو جائے تو تب ہی اس کو پکارا جائے۔ اب دونوں طرف بالکل خاموشی چھا چکی تھی، گویا ان کے منہ میں زبان ہی نہ ہو کچھ بولنے کے لیے۔ پری کو اس بات پر یقین نہ ہو پا رہا تھا فیصل اس کا بھائی ہے، جبکہ فیصل کو یقین ہو چکا تھا کہ پری اس کی بہن ہے۔ فیصل کو اپنے باپ کے آخری الفاظ بہت اچھی طرح یاد تھے، سنو بیٹا، تمہاری ماں روپ نگر کی رانی ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، تبھی میں اسے ہمیشہ کے لیے وہاں سے لینے آ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بیٹا میں کبھی لوٹ کر نہ آؤں، اگر میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے معاف کر دینا۔ پری بھی کسی سوچ میں مبتلا تھی، اسے وہ بات یاد آ رہی تھی جب اس نے پہلی بار روپ نگر کی حدود سے باہر قدم رکھا۔ وہاں اسے ایک بڑھیا ملی جو بھوکی تھی، تو پری نے اسے اپنی ماں سمجھتے ہوئے کھانا کھلایا۔ وہ بہت خوش ہوئی، بہت سی دعائیں دینے کے بعد کہنے لگی، بیٹی روپ نگر کی رانی بننے جا رہی ہو نا تم؟ پری حیران تھی کہ اس کو کیسے پتا چلا۔ بڑھیا نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید کہا، سنو بیٹی، تمہارا ایک بھائی بھی ہے، وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ اس کی پہچان ایسے کر لینا کہ جب کچھ دیر تمہارے پاس ٹھہرے تو بادل زور زور سے گرجے گا اور طوفانی بارش وجود میں آئے گی۔ پری کو تبھی یقین نہ آ رہا تھا کیونکہ اب تک بادل گرجا نہ ہی طوفانی بارش ہوئی۔ ابھی پری اس بات کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک زور زور سے بادل گرجنے لگے، کچھ لمحوں بعد طوفانی بارش ہونے لگی۔ پری بہت خوش ہوئی اور انتہائی عاجزانہ انداز سے بولی، بھیا بارش بہت تیز ہے، آپ میرے ساتھ ہاسٹل چلیں، پھر بات کرتے ہیں۔ دونوں روم میں پہنچ گئی۔ پری فیصل کے لیے گرما گرم چائے بنا لائی۔ فیصل نے مسکراتے ہوئے کپ تھاما اور پری کا شکریہ ادا کیا۔ چائے پینے کے بعد فیصل پری سے مخاطب ہوا، ویسے پری ایک بات تو بتاؤ، کیسے آپ پورے کالج کے بارے میں جانتی ہو؟ کہیں آپ پیرنی یا فقیرنی تو نہیں، یا پھر کوئی جن بت آپ کے قبضے میں ہے جو آپ کو تمام تر معلومات فراہم کرتا ہے، یا پھر آپ کے پاس دماغ پڑھنے کا ہنر ہے؟ آخر ایسا کیا ہے آپ کے پاس؟
پری ہلکی سی مسکرائی، پھر جواباً بولی، ارے نہیں بھائی، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ در حقیقت میرے پاس اور روپ نگر کی تمام خواتین کے پاس ایسا کیا ہے جو دوسروں کے دماغ میں چلنے والے خیالات سے روشناس کرواتا ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، میں ایک بات ضرور جانتی ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ روپ نگر کے قانون کو وہاں کی رانی بھی نہیں بدل سکتی۔ روپ نگر میں راج کرنے والا خاندان فقط ہمارا ہی خاندان ہے جو پچھلے 100 برس سے راج کر رہا ہے۔ جب میں کنواری ہی مر جاؤں گی تو یہاں کوئی رانی نہیں بن پائے گی، تبھی میں عمر بھر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس روپ نگر کا راز ہمارے ہی خاندان سے جڑا ہے، لیکن آخر یہ کیا راز ہے؟ بظاہر مجھے ابھی کچھ معلوم نہیں، مگر جب ہمارے ارادے پختہ اور نیت صاف ہو تو منزل مل ہی جاتی ہے۔ ویسے آپ تو شاعر ہیں، آپ کو شاعری میں ہی سمجھانا بہتر ہے۔ اے جذبہ دل، گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے۔ فیصل دھیمے لہجے میں بولا، پہلے تو یہ مرنے مارنے کی باتیں بند کرو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے، اور اس سے بڑھ کر میرا جگری دوست اعظم بھی تو ہے۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ ہمیں اپنی ماں کی خواہش کو ضرور پورا کرنا ہے، ہمیں بدلنا ہے اس روپ نگر کے قوانین کو۔ میں اپنی جان تو دے دوں گا، مگر تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ پری فیصل کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے بولی، ارے بھائی ادھر کی چھوڑو، فی الحال تو گلشن کے بارے میں سوچو۔ وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہے، بہت ہی غلط۔ میری چھٹی حص بھی مجھے نہیں بتا پا رہی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ فیصل سخت لہجے میں بولا، اسے میں کچھ غلط کرنے نہیں دوں گا، کبھی نہیں۔ اب اگر اس نے میری بہن کے بارے میں کچھ غلط سوچا تو میں اس کو جان سے مار ڈالوں گا۔ ارے بھائی غصہ تھوک دو، گلشن میرا قتل نہیں کرنا چاہتی، وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی ہے کہ میں ہار جاؤں۔ میں نے ہر بار کوشش کی کہ دوم پوزیشن آ جائے، سوائے اول سال کے۔ دوم سال سے سوم پھر چارم تک آپ میرا رزلٹ دیکھ لیں، ہر سال 15 سے 20 نمبر کم ہی آتے رہے، مگر افسوس گلشن کے بھی نمبر کم آ جاتے تھے، تو اس لیے وہ ہر سال دوم پوزیشن ہی لیتی رہی۔ او تو یہ بات ہے، آپ نے اپنی ہونے والی بھابھی کو اول پوزیشن میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی قسمت پھوٹی۔ فیصل چنچل انداز میں بولا، بھابھی کیا؟ پری حیرت بھرے انداز سے فیصل کو دیکھتے ہوئے بولی، میری چھٹی حص مجھے اس پیار کے بارے میں نہیں بتا سکی۔ نہیں، آپ یقیناً مذاق کر رہے ہیں۔ فیصل اسے یقین دلاتے ہوئے بولا، نہیں، میں سچ میں اسے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے اپنی محبت گلشن کے سامنے ظاہر کی اور نہ ہی کبھی اعظم کو اس کے بارے میں بتایا۔ اصل میں مجھے اس سے پہلی نظر میں محبت نہیں ہوئی، یہ کہانی پھر کبھی۔ بس آپ کو اتنا بتا دوں کہ وہ نہ ملی تو میرے سب خواب افشاں ہو جائیں گے۔ تازہ غزل سناتا ہوں۔ تصور میں میرے ایک عجب نظارہ ہے، کس سوچ میں ہوں کس طرف اشارہ ہے، جس کو پانا مشکل سا نظر آتا ہے مجھے، جستجو میں اس کی دیان سارا ہے۔ اسے چاہتا ہوں کبھی تو جان جائے گا، فقط اس امید پہ روشن دل کا تارا ہے۔ عجب سی الجھن میں ہوں کوئی تو بتلائے، وہ ہمارا نہیں پھر کیوں لگے ہمارا ہے۔ کیا سوچ کر رکھا قدم اس دہلیز عشق میں، کیا سمندر کے درمیان ملتا کبھی کنارہ ہے۔ اچھا بابا، مان لیا، میں ہی گلشن سے بات کروں گی، یو ڈونٹ وری۔ بائی دا وے شاعر صاحب، ہمیں اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، تھوڑا ادھر ہے تو تھوڑا ادھر بھی دھیان دیجیے۔ پری لہجہ بدلتے ہوئے بولی، اچھا شب بخیر بول دیجیے، کیونکہ مجھے نیند آ گئی ہے، آج برسوں بعد میں سکون سے سوؤں گا۔ جانتی ہو، مجھے شاعر فقط اس محبت نے نہیں بنایا، میری تنہائی بھی برابر کی حصہ دار ہے، لیکن آج کے بعد میں تنہائی محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ اب میرے پاس میری بہن ہے۔ صبح ہو گئی، کالج میں سب معمول کے مطابق چل رہا تھا، لیکن آج 2 چہروں پر تبسم کا راج تھا۔ آج 2 چہرے پھول کی طرح کھلے کھلے نظر آ رہے تھے، جس کو پورے کالج نے نوٹس کیا۔ معمول کے مطابق لوگوں کی وہی گھٹیا سوچ جو اکثر وہ بنا تحقیق کے سوچا کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ ان بہن بھائی کو لور سمجھ رہے تھے، وہ اس بات سے حیران تھے جو کل تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، آج وہ ایک ساتھ کالج آئے، ایک ساتھ بیٹھے۔ سب سے زیادہ تعجب کا شکار اعظم تھا، مگر اعظم کا دماغ کسی گھٹیا سوچ کا تحمل نہیں تھا۔
اس موقع پر فیصل کو سب کی غلط فہمی دور کرنے کی شدت سے حاجت محسوس ہوئی۔ اس نے تمام اسٹوڈنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اس بات کا مجھے کل ہی پتہ چلا کہ میری ایک بہن بھی ہے۔ ہماری زندگی میں ایک حادثہ ہوا جس نے ہم سے ہمارے والدین چھین لیے اور تحفے میں جدائی دی۔ خیر، جن کے مقدر میں ملنا لکھا ہو وہ کبھی بچھڑتے ہی نہیں، فقط دور ہوتے ہیں۔ فیصل کی باتیں سن کر تمام کے چہروں پر شرمندگی کے آثار دکھنے لگے۔ فیصل کی نگاہیں گلشن کی متلاشی تھی، مگر آج گلشن کالج نہ آئی تھی۔ پچھلے 4 سالوں میں آج اس کی پہلی غیر حاضری تھی۔ فیصل کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ اسے یقین تھا کہ گلشن اس کی بہن کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی خطرہ لانے گئی ہے۔ اعظم کی نگاہیں پری کی طرف مرکوز تھی۔ وہ من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ اس کا حسن و جمال دیکھ کر لگتا نہیں یہ یہاں کی ہے، یہ تو پرستان کی پری لگتی ہے۔ پری تو سچ مچ میں پریوں کی رانی لگتی ہے۔ دوسری جانب کھڑا فیصل اعظم کو نوٹس کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے مخاطب ہوا، کیوں جگر، کیا سوچ رہے ہو؟ دیکھ جانی، ہر بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بہن ہمیشہ خوش رہے، اور تجھ میں وہ خوبیاں موجود ہیں جو میری بہن کے لبوں پہ تبسم لا سکیں، مگر افسوس میں تیری کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا۔ میں تجھے تمام تر حقائق سے آگاہ کیے دیتا ہوں۔ پھر اس نے پری سے جڑی تمام حقیقت اعظم کے سامنے کھلی کتاب کی طرح عیاں کر دی۔ اعظم کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگا، میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہے کہ میری ذات سے کسی کو کسی قسم کا نقصان پہنچے۔ میں روپ نگر کی رانی کے لیے اپنی محبت تو قربان کر سکتا ہوں، مگر اس کی جان ہرگز نہیں۔ ہوا وہی جس کا ڈر تھا۔ فیصل کو پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ گلشن اس کی بہن کے لیے کوئی خطرہ لانے گئی ہے۔ ایک زوردار چیخ کی آواز فیصل اور اعظم کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ دردناک آواز لائبریری کی سمت سے آئی تھی۔ دونوں اس طرف بھاگنے لگے۔ لائبریری کا دروازہ اندر سے لاک تھا، جسے ان دونوں نے مل کر توڑ دیا۔ سامنے کا منظر فیصل کے لیے ناقابل دید تھا۔ کسی کے لیے گڑھا کھودا جائے تو اکثر کھودنے والا ہی اس میں گر جاتا ہے۔ سامنے گلشن بری طرح تڑپتے ہوئے چیخو پکار کر رہی تھی، جبکہ ایک کونے میں بیٹھی پریشے فاطمہ سہمی لگ رہی تھی۔ اس بند کمرے میں کیا ہوا، اس بات سے ابھی وہ دونوں انجان تھے۔ اب بھی یہ وقت بھی نہ تھا کچھ جاننے کا۔ فیصل نے اپنی نگاہیں گلشن سے ہٹاتے ہوئے پری کی جانب کی اور پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، ہماری مدد کیجیے، اس کو ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ گلشن رانی کے جسم پر تیزاب گر گیا تھا۔ گلشن کو ہاسپٹل پہنچایا گیا۔ پری ابھی صدمے کا شکار تھی۔ اس کی زبان کو قفل سا لگ چکا تھا۔ بند کمرے میں کیا ہوا یہ جاننے کے لیے فیصل بےتاب تھا، مگر پری کی حالت دیکھنے کے بعد اس نے یہ پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز کی ٹیم آئی اور کہنے لگی، گلشن خطرے سے باہر ہے، مگر یہ پولیس کیس ہے۔ آخر اس پر تیزاب کس نے گرایا؟ دوسری جانب پری بالکل خاموش تھی۔ اب کی بار اعظم قریب آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں پری سے محبت کرتا ہوں۔ گلشن اس پر تیزاب گرانا چاہتی تھی، تبھی میں نے۔ ابھی اعظم کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ پری بول اٹھی، جب گلشن کو ہوش آیا تو آپ اسی سے ہی پوچھ لیجئے گا۔ فیصل گلشن کے پاس بیٹھا تھا۔ گلشن نے اپنی آنکھیں کھولی، وہ بری طرح سے جھلس گئی تھی۔ فیصل کی آنکھ سے نکلا آنسو گلشن کے رخسار پر آ گرا تو فیصل کہنے لگا، آنکھ سے نکل کر رخسار پر آ گرا محسن، آج ایک آنسو میرے صبر کی توہین کر گیا۔ گلشن مشکل سے مسکراتے ہوئے بولی، فیصل اس حالت میں بھی تمہیں شاعری یاد آ گئی؟ سنو، میری جو حالت ہے اس کی ذمہ دار میں خود ہوں، تمہاری بہن نہیں۔ اس کو کچھ مت کرنا۔ فیصل گلشن سے کہنے لگا، کچھ مت بولو، تم خاموش ہی رہو، اب میں بولتا ہوں۔ میری بہن نے ہمیشہ تمہیں اول لانے کی کوشش کی، مگر تمہاری قسمت میں اول آنا لکھا ہی نہ تھا۔ گلشن ندامت بھری نگاہوں سے فیصل کو دیکھتے ہوئے بولی، سنو، آگے بڑھنے کی خواہش ہونا بری بات نہیں، مگر آگے بڑھنے کی خواہش کو انا بنا لینا غلط ہے، بہت غلط ہے۔ میٹرک سے FSC تک میں نے بورڈ میں اول پوزیشن حاصل کی۔ مجھے اس بات کا غرور تھا۔ میرا غرور توڑنے والی پریشے فاطمہ جب اول آئی تو میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت کی، مگر ہر بار میں اول نہ آ سکی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ میری نیت میں فطور تھا۔ میں ایک اچھی ڈاکٹر بننے کی غرض سے اول نہ آنا چاہتی تھی، بلکہ
پری کو ہرانے کے لیے اس قدر محنت کر رہی تھی۔ میرا ارادہ پری کو کبھی بھی قتل کرنے کا نہیں تھا۔ پانچواں اور آخری سال میرے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ اس سال میں ہر قیمت پر پری کو ہرانا چاہتی تھی۔ کل کالج سے چھٹی کر کے سارا دن میں پلاننگ ہی کرتی رہی۔ پھر میرے مائنڈ میں آیا کیوں نہ پری کی آنکھوں پر تیزاب پھینک دیا جائے، اس طرح وہ پڑھائی پر خاص دھیان نہ دے پائے گی۔ جب میں نے پری پر تیزاب پھینکنے کے ارادہ سے بوتل کا ڈھکن کھولا تو مجھے ایک آواز سنائی دی۔ پھر اس بوتل میں موجود تیزاب میری بازو اور ٹانگ میں گر گیا۔ جانتے ہو وہ آواز کیا تھی؟ ہماری رانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ بس اس آواز کے بعد لائبریری کی چار دیواری میں میری آواز گونجنے لگی۔ آخر کون ہے پری؟ آخر راز کیا ہے؟ پچھلے 10 سالوں میں تمہیں جانتی ہوں۔ ان 10 سالوں میں تمہاری کوئی بہن نہ تھی۔ پری بھی تو پچھلے 4 سالوں سے اسی کالج میں پڑھ رہی ہے۔ پھر اچانک یہ تمہاری بہن کیسے بن گئی؟ سچ بتاؤ مجھے فیصل، پری کوئی معمولی لڑکی نہیں، ضرور کچھ چھپایا ہے تم نے۔ فیصل سوچ میں ڈوب گیا۔ گلشن کو راز بتایا جائے یا نہیں، وہ اٹھ کر باہر چلا گیا اور ساری بات سے پری کو آگاہ کیا تو پری اندر آ گئی۔ پھر گلشن سے مخاطب ہوئی، سنو گلشن، میں روپ نگر کی رانی ہوں، تم صحیح سوچ رہی ہو، میں کوئی معمولی انسان نہیں، مجھ پر وار کرنے والا زندہ نہیں بچتا، تم خوش قسمت ہو جو بچ گئی، آئندہ کبھی مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش مت کرنا، وگرنہ نقصان کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری خواہش تمہیں بابی بنانے کی ہے، مجھے امید ہے تم میری خواہش کے خلاف نہیں چلو گی۔ پری وہاں سے نکل گئی۔ آج برسوں بعد پری روپ نگر جا رہی تھی۔ آج کا منظر پری کی نگاہوں سے اوجھل ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ وہ روپ نگر کے راز کو جاننے کے لیے مضطرب تھی۔ روپ نگر کی حدود میں قدم رکھتے ہی اس کا استقبال کیا جانے لگا۔ ہم اپنی روپ نگر کی رانی کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ استقبال کرنے والی کہیں نظر نہ آ رہی تھی، فقط آوازیں ہی آ رہی تھی۔ وہ آخر محل پہنچ گئی۔ وہاں کی عورتیں گویا اس کی منتظر تھی۔ خوش آمدید رانی جی۔ رانی ماں کہہ رہی تھی جب ہماری بیٹی ڈاکٹر بن کر آئے گی۔ رانی ماں کہہ رہی تھی ہماری بیٹی ڈاکٹر بن کر ہی اس محل میں آئے گی۔ آپ ڈاکٹر بن گئی نا؟ پر ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، مجھے ڈاکٹر بننے میں مزید 1 سال درکار ہے۔ مجھے ماں کی یاد آ رہی تھی، تبھی میں یہاں چلی آئی، مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے پری ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ پری ذہنی طور پر اپ سیٹ تھی، تبھی ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی سو گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی جس سے پری کی آنکھ کھل گئی۔ پری نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اس کے سامنے 5 بڑی عمر کی عورتیں تھیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگی، رانی جی چلیے ہمارے ساتھ۔ پری ان کے ساتھ جانے لگی۔ وہ عورتیں پری کو ایک بہت بڑے ہال میں لے آئی جہاں بہت سی بڑی چھوٹی عمر کی عورتیں موجود تھیں۔ سبھی نے پرجوش انداز سے پری کا استقبال کیا۔ پھر پری کو ایک سونے کی کرسی میں بٹھایا گیا۔ ایک 85 سالہ بزرگ عورت آگے بڑھی اور پھر پری کے سر پر تاج رکھنے کے بعد بولی، رانی صاحبہ یہ لیجئے کتاب، اس میں روپ نگر کے قوانین درج ہیں۔ یہ کتاب رانی اپنی پوری رعایا کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کی ماں رانی تھی، انہوں نے بھی اپنے فرائض بخوبی انجام دیے۔ ہم سب کو آپ سے بھی یہی توقعات ہیں۔ پری نے کتاب کھولی۔ وہ کتاب خون سے لکھی ہوئی لگ رہی تھی۔ پری کتاب پڑھنے لگی، ہم اس روپ نگر کی رانی پریشے فاطمہ ہمیشہ روپ نگر کے قوانین کے عین مطابق فیصلہ کریں گی اور اس پر اپنی زندگی بسر کریں گی۔ قانون نمبر 1، اس روپ نگر کی حدود میں کبھی کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، البتہ 7 سال کی عمر تک کا بچہ رہ سکتا ہے۔ قانون نمبر 2، روپ نگر کی کوئی عورت اگر شادی کرتی ہے تو اس کے لیے روپ نگر کی اختتامی حدود سے 10 کلومیٹر تک اپنے خاوند کے ساتھ جانے کی اجازت ہوگی۔ اگر اس کی حد 10 کلومیٹر سے تجاوز کر گئی تو اس کی ٹانگیں توڑ کر جنگل میں تنہا چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ روپ نگر کی رانی ہی کیوں نہ ہو۔ قانون نمبر 3، روپ نگر کی کوئی بھی لڑکی، عورت یا رانی کسی مرد سے محبت کرے گی تو اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ قانون نمبر 4، روپ نگر کی کوئی بھی عورت اگر محل کے مشرق کی جانب 200 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرتی ہے تو اس کو 25 سال تک قید کر دیا جائے گا۔ قانون نمبر 5، اگر روپ نگر کی رانی یا کوئی دوسری عورت قانون پر عمل نہ کرے تو اس کے پورے خاندان کو مار دیا جائے اور ان کی لاشوں کو روپ نگر کی حدود سے باہر پھینک دیا جائے۔
البتہ روپ نگر کی رانی روپ نگر کی بہتری کے لیے کوئی بھی فیصلہ لے سکتی ہے، شرط یہ کہ اس بہتری سے روپ نگر کا فقط ایک ہی قانون مجروح ہو۔ پری پھر سے ماں کے کمرے میں آ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی، یہ کیسا عہدہ ہے جس میں رانی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ پھر اچانک سے اسے یاد آیا، ماں نے مجھے روپ نگر سے باہر بھیج دیا تھا، اس سے روپ نگر کا ایک ہی قانون مجروح ہوا تھا نا۔ اس طرح میں اپنے بھائی اور اعظم کو یہاں بلوا لیتی ہوں، اس سے بھی ایک ہی قانون مجروح ہوگا۔ مشرق کی جانب کوئی عورت تو نہیں جا سکتی مگر مرد تو جا سکتا ہے۔ وہ من ہی من میں کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ پھر اس نے اپنے بھائی فیصل کو کال کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد روپ نگر کا راستہ سمجھاتے ہوئے کل آنے کو کہا۔ پری کمرے سے باہر آئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے کرسی پر بیٹھنے کی دیر تھی کہ تمام عورتیں اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ پری ان سب سے مخاطب ہوئی، روپ نگر کی در و دیوار بہت پرانی لگنے لگی ہیں، ہم نے پینٹنگ کروانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ روپ نگر کا روپ نظر آئے۔ اس فعل کے انجام کے لیے کل شہر سے 2 نوجوان آئیں گے، سب نے ان کا اچھے سے استقبال کرنا ہے۔ وہ اس روپ نگر کو چمکا دیں گے، وہ ہمیں پینٹنگ کرنے کا طریقہ بھی سمجھائیں گے تاکہ مستقبل میں ہمیں پھر کبھی کسی مرد کو روپ نگر میں نہ لانا پڑے۔ ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی نہیں کرنی، یہ ہمارا حکم ہے۔ یہ کہنے کے بعد پری پھر سے ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ اپنے پلان کے مطابق اگلے دن فیصل اور اعظم روپ نگر کی طرف نکل آئے۔ اعظم ابھی اس بات سے انجان ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ فیصل اسے کہتا ہے تمہارے لیے سرپرائز ہے۔ فیصل سوچتا ہے کہ روپ نگر جا کر ہی اعظم کو سب کچھ بتائے گا۔ روپ نگر کی حدود سے کچھ فاصلہ پر انہیں ایک بوڑھی عورت بیٹھی نظر آئی، جس نے ان سے عاجزانہ انداز سے کہا، بیٹا کچھ کھانے کے لیے ہے تو دے دو۔ اعظم نے آگے بڑھتے ہوئے کھانا دیا۔ بوڑھی نے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ عورت ہلکی سی تبسم لبوں پہ سجائے بولی، بیٹا جانتے ہو آج 100 سالوں بعد کوئی مرد روپ نگر کی حدود میں داخل ہونے جا رہا ہے۔ اعظم کو بوڑھی کی اس بات پر تعجب ہونے لگا، جبکہ فیصل حالت تجسس میں کہنے لگا، اماں جی کیا آپ روپ نگر کے راز سے آشنا ہیں؟ بوڑھی عورت آہستگی سے بولی، بیٹا آہستہ آواز میں بات کرو، کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں، سنو بیٹا روپ نگر کی داستان۔ اعظم بت بنے سامنے کھڑا تھا، اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ وہ حیرانگی سے فیصل کی طرف دیکھتا ہے مگر فیصل اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اماں جی کہتی ہیں، بیٹا میری عمر 85 برس ہے۔ یہ بات مجھے میری ماں نے بتائی تھی جو آج تمہیں میں بتانے جا رہی ہوں۔ فقط اسی بات کو بتانے کے لیے میں نے شادی ہی نہ کی اور یہاں بیٹھی رہی، مگر افسوس مجھے کوئی روپ نگر کی خواتین کا خیر خواہ نظر نہ آیا۔ آج جب میری عمر تقریباً موت کے قریب جا پہنچی تو تم نظر آئے۔ تمہاری آنکھوں میں سچائی اور دل میں رحم ہے۔ میں کوئی بیکارن نہیں ہوں، فقط اس راز کی خاطر بیکارن بن گئی۔ میں راہ چلتے لوگوں سے دستے سوال کرنے کے بہانے ان کی آنکھوں کا جائزہ لیتی ہوں۔ اس طرح مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ روپ نگر کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا نہیں۔ مجھے تمہاری آنکھوں میں روپ نگر کا عکس نظر آیا، اب میں سکون سے مر پاؤں گی۔ سنو بیٹا، ایک ریاست کی ملکہ تھی جس کی بیٹی عروفہ بہت عیاش اور ظالم تھی، جو کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ملکہ کو اپنی بیٹی کی بہت فکر رہتی۔ ملکہ کو ایک کنیز نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ اگر اسے شادی نہ کی تو اس کو آپ تمام تر جائیداد سے الگ کر دیں گی۔ اس بات نے عروفہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد عروفہ کی شادی ہو گئی۔ ملکہ بے حد خوش تھی۔ وہ اپنے خاوند کی تصویر سے باتیں کرنے لگی، سنیے جی اب تو آپ خوش ہیں نا، آج ہماری بیٹی کی شادی ہو گئی، آج وہ اپنے گھر کو چلی گئی، بس میرا فرض پورا ہو گیا، اب میں بھی آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ملکہ کی روح پرواز کر گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد عروفہ نے اپنے خاوند کو قتل کر دیا۔ پھر نہ جانے کیسا جادو کیا کہ اس ریاست میں کوئی مرد داخل نہ ہو سکا، جو داخل ہوتا بھی تو نہ جانے کس دنیا میں چلا جاتا۔ پھر اس مغرور رانی نے اس ریاست کا نام روپ نگر رکھ دیا۔ آج تم دونوں روپ نگر میں داخل ہو رہے ہو، مگر گھبرانا نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ پائے گا۔ یہ لو، بڑھیا نے ان کی طرف 2 کالے رومال بڑھاتے ہوئے کہا،
جب تک یہ تمہاری جیب میں ہوں گے تمہیں روپ نگر میں کوئی نقصان نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ کہنے کے بعد بڑھیا اچانک زور زور سے سانس لینے لگی، پھر اس کی سانسیں رک گئی۔ فیصل اور اعظم نے مل کر بڑھیا کو اٹھایا، پھر شہر لے گئے۔ نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہو کر پھر سے روپ نگر کی طرف نکل پڑے۔ فیصل نے دوران سفر اعظم سے سب کچھ کہہ ڈالا۔ روپ نگر میں داخل ہوتے ہی عجیب عجیب آوازیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاں ہاں ہاں، روپ نگر میں مرد، اس کو میں کھاؤں گی، نہیں نہیں تم نہیں، میں کھاؤں گی۔ وہاں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں چلتے گئے۔ کچھ فاصلہ طے ہونے کے بعد روپ نگر کی عورتیں ان کو نظر آئی، جو پرجوش انداز سے ان کا استقبال کرنے میں مشغول ہو گئی۔ عورتوں کے استقبال کرتے ہی وہ آوازیں میں کھاؤں گی سے بدل کر جی آیانوں میں تبدیل ہو گئی۔ روپ نگر کی خواتین ان دونوں کو محل کی طرف لے جا رہی تھی۔ فیصل نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اعظم کچھ بول رہا ہے۔ فیصل نے دریافت کرنا چاہا تو اعظم بولا، یار آج میری زبان سے نہیں بلکہ دل سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، سنو۔ سکون میسر ہے مجھ کو نہ آرام آئے، نہ جانے کب زندگانی کی شام آئے، پردہ نشی گر پردے میں رہے تو بہتر ہے، دل ڈگمگا جائے جو سرعام آئے۔ ہاں ہاں، آخر تو بھی شاعر بن گیا نا، فیصل کہکا لگاتے ہوئے بولا۔ دونوں محل پہنچ گئے۔ پری سفید کپڑوں میں ملبوس سچ مچ کی پری لگ رہی تھی۔ وہ رانی کی طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ چاروں طرف سے رنگ برنگی روشنیوں والے بلبوں کا عکس برابر اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا، جو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار اعظم پری کے اتنے قریب کھڑا تھا۔ اعظم زیادہ دیر تک اس کا دیدار نہ کر سکا، اسے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ پری نے تالی بجائی تو چار عورتیں تھالی میں کچھ لیے حاضر ہو گئی۔ پری نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھوں سے اشارہ کیا تو چاروں نے اپنی اپنی تھالی زمین پر رکھتے ہوئے ان پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ تھالیاں خالی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سبز پتے اگنے لگے۔ یہ دیکھ کر تمام اور خواتین جشن منانے لگی۔ اعظم اور فیصل کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ ایک بڑی عمر کی عورت اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں سے دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آگے بڑھی، پھر اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، مبارک ہو میری بچیوں، مبارک ہو۔ آج 100 سال بعد اس روپ نگر کی تقدیر بدلنے جا رہی ہے۔ ہمیں اب ان مردوں سے اس جیل جیسی محل کی پینٹنگ نہیں کروانی، اب ہم ان سے کچھ اور کام کروائیں گے۔ یہ سبز رنگ اس بات کی دلالت ہے کہ اب اس چار دیواری کے اندر کیا گیا جادو زائل ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات سے، آخر کیا ہے ان بچوں کے پاس، جس وجہ سے ایسا واقعہ ہو گیا جس کی ہمیں کبھی توقع نہ تھی، بلکہ جادو تک ختم ہو گیا۔ پری حیرانگی سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اماں جی ایسا کون سا واقعہ ہو گیا جس کی خبر ہمیں نہیں؟ اماں جی پری کی طرف نظریں جھکاتے ہوئے مودبانہ انداز سے بولی، رانی جی یہ دونوں وہ واحد مرد ہیں جو روپ نگر میں داخل ہوئے اور ہماری چھٹی حص ان کے آگے لاجواب ہو گئی۔ آپ کی رعایا کی کوئی بھی عورت ان کے بارے میں کچھ نہ جان سکی۔ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ ہم ان کے ارادوں کو نہ جان پائیں۔ کچھ تو خاص ہے ان مردوں میں۔ فیصل سب سمجھ چکا تھا۔ اس نے سارا واقعہ سنانے کے بعد اپنی جیب سے کالا رومال نکالتے ہوئے کہا، سب کمال اسی رومال کا ہے۔ اماں جی نے کہا کہ جب تک تمہاری جیب میں یہ رومال ہوگا تم پر روپ نگر کا جادو اثر نہیں کرے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچ پائے گا۔ وہ بوڑھی عورت مسکراتے ہوئے بولی، یقیناً اس عورت کا روپ نگر کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ خیر اب ہمیں روپ نگر کے حقیقت کو جاننا ہے۔ یہی حقیقت جاننے کے لیے ہم برسوں سے مضطرب ہیں۔ یہاں نہ صرف میرے خاوند بلکہ رانی جی کے والد محترم اور نہ جانے کتنے مرد پھنسے ہوئے ہیں۔ معلوم نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ بیٹا تم دونوں روپ نگر کے مشرق کی طرف نکل جاؤ۔ مجھے یقین ہے روپ نگر کا راز وہیں کہیں دفن ہے۔ تبھی تو وہاں کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں، البتہ وہاں جانے کا حکم تمہیں صرف رانی جی ہی صادر فرما سکتی ہیں۔ پری کچھ لمحات سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے بھائی اور محبوب کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ پری کی چھٹی حص اس کو سنگین نتائج کی طرف دھکیل رہی تھی۔ پری کی خاموشی روپ نگر کی تمام خواتین کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ آخر پری بول اٹھی، کیا تم سب کی چھٹی حص تمہیں کچھ بتا پا رہی ہے؟ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ پری حیران تھی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس نے سوچا، شاید سامنے میرا بھائی اور محبوب ہے۔
تبھی مجھے وہم ہو رہا ہے۔ آخرکار پری نے آنسو بہاتے ہوئے اجازت دے دی۔ رانی جی، اعظم نے ایک لمبی سانس لی، پھر اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا رخ پری کی طرف موڑتے ہوئے سر جھکا لیا۔ پھر لمبی سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے اپنا سر اٹھانا شروع کیا۔ پھر اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے لبوں پر ہلکا سا تبسم سجایا۔ پھر غور سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم صحیح سوچ رہی ہو، آگے خطرہ ہے، بہت خطرہ۔ اعظم کے اس انداز گفتگو سے پری بہت حیران ہوئی۔ آج پہلی بار پری کے سامنے اعظم بولا تھا، مگر آفٹر آل پری ایک رانی تھی اور رانی سے یہ انداز گفتگو رانی کی شان میں گستاخی کے مترادف تھا۔ پری سوچ میں مبتلا تھی کہ اعظم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ پھر سے شروع کیا۔ کیوں پری، حیران ہو رہی ہو؟ تم یہی سوچ رہی ہو نا کہ ایک عام انسان روپ نگر کی رانی سے بدتمیزی اور تلخ لہجے میں کیسے بات کر رہا ہے، جبکہ وہ اس بات سے باخبر ہے کہ رانی کا ایک حکم اور سر تن سے جدا۔ پری، تم کچھ نہیں جانتی میرے بارے میں۔ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا روپ نگر آنے کا مقصد کیا ہے، یہ بات تمہارا بھائی بھی نہیں جانتا۔ پھر بلند آواز میں بولا، میں سلطان نگر کا راجا ہوں۔ یہ سن کر روپ نگر کی تمام خواتین خوف میں مبتلا ہو گئی، جبکہ پری اور فیصل تعجب بھری نگاہوں سے اعظم کو دیکھنے لگے۔ اعظم نے درد بھری آہ لی اور مزید بولا، نہ، تم سب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم یہاں کسی کو نقصان پہنچانے ہرگز نہیں آئے۔ ہم کسی کی غلطی کی سزا کبھی کسی اور کو دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہم تو یہاں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں، 100 سال پرانی دشمنی کو دوستی میں بدلنے آئے ہیں۔ ہماری چھٹی حس کی طاقت تم سب خواتین سے بہت زیادہ ہے۔ اس چار دیواری کے اندر موجود جادو کو ہم نے ہی ختم کیا، اور تمہاری چھٹی حس کو بیکار کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ ہمارے پاس موجود رومال کا اثر تو ہمارے روپ نگر کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی زائل ہو چکا تھا۔ باہر بیٹھی عورت ہماری خیر خواہ نہیں تھی، وہی ہے اس روپ نگر کی اصل رانی۔ اس کا مرنا، اس کی تدفین کرنا سب نظر کا دھوکہ تھا۔ سلطان نگر اور روپ نگر کی دوستی کی خواہشمند پری کی ماں تھی، پہلا قدم انہوں نے ہی اٹھایا، تبھی ان کو مار دیا گیا۔ پری حیرانگی سے اعظم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اعظم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماما نے تو میری گود میں سر رکھتے ہوئے دم توڑا، وہ تو بیماری اور شدید درد کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہوئی تھی۔ اعظم شدید غم و غصہ کی کیفیت میں بلند آواز میں بولا، نہیں، تم کچھ نہیں جانتی، ہم تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں، ہماری ماں جیسی رانی کو شدید بے دردی سے ہماری نگاہوں کے سامنے مارا گیا۔ اپنے دل پر پتھر رکھ کر سنو۔ ہم نے اندر آتے ہوئے فیصل سے ایک شعر کہا تھا جس کا مصرع تھا، پردہ نشیں گر پردے میں رہے تو بہتر ہے۔ فیصل ہماری گفتگو کو شاعری سمجھ بیٹھا، در حقیقت پردہ نشیں ہم نے رانی ماں کو بولا تھا۔ سکون میسر ہے نہ آرام آئے، نہ جانے کب زندگانی کی شام آئے۔ پری تم ہماری بچپن کی منگیتر ہو، ہم دونوں کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہاں ایک دن مرنا سب کو ہے، مگر ہمیں اپنے جینے کی امید بھی تو ہوتی ہے نا، لیکن ہمارے جینے کی کوئی امید نہیں، ہمارا مرنا طے ہے۔ روپ نگر اور سلطان نگر کے تختوں کا اختتام ہماری موت سے ہوگا۔ جب تم 4 برس کی تھی تو رانی ماں نے پہلی غلطی کی، تمہیں روپ نگر سے باہر لے آئی۔ اس غلطی پر ہی ان کو مار دیا جاتا، مگر تم تب بہت چھوٹی تھی، اگلی رانی تم تھی، تبھی ان کو زندہ چھوڑ دیا گیا، مگر تمہارے جوان ہوتے ہی ان کو مار دیا گیا۔ روپ نگر میں راج کرنے والا صرف تمہارا خاندان ہے، صرف تمہارے خاندان کی عورتیں ہی روپ نگر میں راج کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سلطان نگر میں راج صرف ہمارے خاندان کے مرد ہی کر سکتے ہیں۔ جیسے روپ نگر میں کوئی مرد داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سلطان نگر میں کوئی عورت داخل نہیں ہو سکتی۔ البتہ دونوں سلطنتوں کا راز روپ نگر کے مشرق کی طرف دفن ہے۔ رانی ماں تمہیں روپ نگر سے باہر لائی اور سلطان نگر میں داخل ہو گئی۔ سلطان نگر کے قانون کے مطابق ان کو مار دیا جاتا، مگر میرے ابو نے ایسا نہ ہونے دیا، ان کو زندہ وہاں سے جانے دیا۔ یہ سلطان نگر کے حساب سے غلطی تھی، تبھی میرے جوان ہوتے ہی میرے والد کو قتل کر دیا گیا۔ برسوں بیت گئے مگر وہ واقعہ آج بھی میری نگاہوں سے اوجھل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ شدید سردی، اوپر سے دسمبر کی طوفانی بارش۔ ایک عورت اپنی ننھی سی بیٹی کو
لیے اشک بہاتے ہوئے ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا کہ اتنی سردی میں یہ کیسے اپنے گھر جائیں گی۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچا اور رات رکنے کے لیے ضد کرنے لگا تو وہ مجھ سے بولی، بیٹا میں یہاں نہیں رک سکتی، میں اگر یہاں رکی تو تمہارے والد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ بیٹا دکھ تکلیف رسوائی تو ہمارا مقدر بن چکی ہے، تو پھر اس موسم سے ڈرنا کیسا؟ یہ موسم ہمیں بیکار نہیں کر سکتا، یہ موسم ہمیں بیمار کرے نہ کرے، مگر ہماری سلطنت کا قانون ہمیں کبھی جینے نہیں دے گا۔ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، لیکن تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے۔ آج میں تمہیں وہ راز کی بات بتانے جا رہی ہوں جو ابھی ابھی راجا جی سے کر کے آئی ہوں۔ راجا جی کے پاس میں دوستی کا پیغام لائی تھی، جسے انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا، اور نہ صرف پری کا ہاتھ تمہارے لیے مانگا بلکہ تمہارے نام کی انگوٹھی بھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ سلطان نگر اور روپ نگر کی دشمنی کو دوستی میں بدلنے کے لیے ہم نے ایسا قدم اٹھایا، مگر افسوس صد افسوس، ہم چاہ کر بھی اس دشمنی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتے۔ بیٹا اس دشمنی نے نہ جانے کتنے مرد خواتین کو نگل لیا۔ تمہیں ہمارا سپنا پورا کرنا ہوگا۔ آج سے میں اپنی بیٹی کی بھی ذمہ داری تم پر سونپتی ہوں۔ بس ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وہاں سے چل دی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب وہ روپ نگر کی حدود میں داخل ہوئی تو ان کے سر پر کسی نے وار کیا۔ میں حیران اس بات سے تھا کہ آخر کس نے وار کیا؟ کیا وہاں ہمارے علاوہ کوئی موجود نہ ہے؟ وہ در سے تڑپ رہی تھی۔ آفرین اس حالت میں بھی مجھے وہ جانے کا بول رہی تھی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، لیکن ان کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل حالت میں آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، بیٹا دیکھا تم نے؟ میں نے دشمنی کا خاتمہ چاہا تو مجھے اس کا یہ صلہ ملا۔ اب تو بیٹی کے رانی بننے تک روز جینا ہوگا، روز مرنا ہوگا۔ خیر میری چھوڑو، روپ نگر میں بچوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ تم یہاں سے مشرق کی طرف نکل جاؤ۔ مجھے معلوم ہے ابھی تم چھوٹے ہو، مگر تمہارا حوصلہ بہت بلند ہے۔ تم جاؤ، روپ نگر اور سلطان نگر کا راز جاننے کی کوشش کرو۔ رات کا وقت تھا، وہ دسمبر کی طوفانی بارش۔ میرا پورا بدن ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، مگر یہ سردی میرے ارادوں کو کمزور نہ کر سکی۔ میں اس سمت نکل گیا۔ 2 دن تک میں چلتا رہا۔ اب میری حالت غیر ہو چکی تھی۔ میری عمر 6 سال تھی۔ اتنی ننھی سی جان سردی، بھوک اور پیاس کتنی دیر برداشت کر سکتی ہے؟ چلتے چلتے میں گر گیا۔ میں دھیرے دھیرے موت کے قریب جا رہا تھا، تب کوئی مسیحا آیا، مجھے ایک غار میں لے گیا۔ اس نے میرے لیے آگ کا الاؤ جلایا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آ گیا تو اس نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ وہ مسیحا ایک بزرگ تھے جو مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تم یہاں خود نہیں آئے، یقیناً بھیجے گئے ہو۔ بیٹا تم ابھی بہت چھوٹے ہو، تم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ تم یہاں سے لوٹ جاؤ اور راجا بننے کے بعد آنا، پھر ہم تمہیں روپ نگر اور دوست نگر کا سارا احوال بتائیں گے۔ تم پہلے مرد ہو جو ہم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ میری سلطنت ہے دوست نگر، جہاں کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ یہ مقام روپ نگر اور سلطان نگر کے درمیان ہے۔ یہ لو انگوٹھی، ایک انگوٹھی تمہاری منگیتر کی انگلی میں لگی ہے، دوسری انگوٹھی میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کچھ برسوں بعد تم دونوں کا آمنا سامنا ہوگا تو یہ انگوٹھی چمکنے لگے گی۔ اس طرح تم اپنی منگیتر کی پہچان کر پاؤ گے۔ جہاں تک ممکن ہوا ہم تمہاری مدد کریں گے، چونکہ برسوں سے ہم بھی ان دونوں سلطنتوں کی دوستی کے خواہشمند ہیں۔ بس پھر میں نے وہاں سے واپسی کے قدم اٹھا ڈالے۔ پری، تمہاری ماں 21 برس تک روز جیتی رہی، روز مرتی رہی۔ بالآخر تم 25 برس کی ہوئی تو ان کی سزا بھی تکمیل کو پہنچی اور 21 برس صبر کرنے پر ان کے گلے میں بطور تحفہ موت کا ہار پہنا دیا گیا۔ تمہاری ماں کو گزرے تو بھی چند ماہ بیتے ہیں، مگر میرے والد کو گزرے 2 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا ہے۔ نہیں، تم نہیں سمجھی۔ تم نے 4 سال MBBS کی تعلیم حاصل کی، پھر بھی نہیں سمجھی۔ 21 برس کی عمر میں تم شہر آئی، 25 برس کی عمر میں روپ نگر آ پہنچی۔ تم خود نہیں آئی، تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ وہ جو ہاسپٹل میں زخمی حالت میں پڑی ہے، جانتی ہو وہ کون ہے؟ تمہیں روپ نگر پہنچانے والی گلشن رانی؟ نہیں، تم کچھ نہیں جانتی۔ گلشن رانی در حقیقت دوست نگر کے راجا کی بیٹی ہے۔ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ فیصل تمہارا بھائی ہے، تبھی اس نے فیصل کے ساتھ دوستی کر لی، مگر بہت جلد یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہماری خاطر، فقط ہماری سلطنتوں کی دوستی کی خاطر،
وہ تمہارے بھائی کے قریب آ پہنچی۔ فیصل کی محبت کا کوئی راز نہیں، اس نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ گلشن نے فیصل کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر فیصل نے اپنی فائنینشیل پرابلم کا اظہار کرتے ہوئے انکار کر دیا، تو گلشن نے جواباً اس سے پیار کا اظہار بھی کیا اور اسے میڈیکل کرنے پر مجبور بھی۔ اس کا سارا خرچہ گلشن نے ہی برداشت کیا۔ اس طرح وہ تمہارے اور فیصل کے قریب رہنے میں کامیاب رہی۔ گلشن پہلے رزلٹ کے آنے پر تم سے نفرت کرنے لگی، پھر تم نے ہر سال دوم آنے کی بھرپور کوشش کی۔ تمہاری یہ سوچ ہے؟ نہیں، گلشن کبھی اول پوزیشن لینا ہی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ یہی چاہتی تھی کہ تم اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی رہو۔ تم رانی تھی، مگر تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ روپ نگر کی رانی در حقیقت ایک ملازمہ ہے جسے اس سلطنت کو یہاں کے اصولوں کے مطابق چلانا ہے۔ فرق فقط اتنا ہے کہ تنہا نہیں دی جاتی۔ تبھی اس نے تیزاب اپنی بازو اور ٹانگ پر ڈالا۔ تم نے جو آواز سنی تھی یاد ہے؟ ہماری رانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کبھی مت کرنا۔ یہی آواز تمہیں روپ نگر کھینچ کر لائی تھی نا؟ یہی مقصد تھا گلشن کا کہ تم واپس روپ نگر جاؤ تاکہ اعظم روپ نگر داخل ہو سکے۔ سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہو گیا۔ اب وقت آ گیا دشمنی کا راز جاننے کا۔ دیکھو پری، اس دشمنی کے خاتمے کے لیے تمہاری ماما اور ہمارے پاپا نے اپنی جان دے دی۔ گلشن رانی نے خود کو زخمی کر دیا۔ مجھ سے وعدہ کرو، چاہے ہم دونوں کو اپنی جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے، ہم مل کر اس دشمنی کو ختم کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وعدہ کرو، وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں، جس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس کے حصول کے لیے میں اپنی آخری سانس تک جد و جہد کرتی رہوں گی۔ پری نے جذباتی ہوتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے یقین ہے تم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرو گی۔ اب آگے کی منزل میں اور فیصل طے کریں گے۔ تم سب نے بھی ایک منزل عبور کرنی ہے۔ روپ نگر میں اس وقت جادو کا اثر ختم ہو چکا ہے، مگر ایسا کچھ دیر تک کے لیے ہوا ہے۔ تم کو یہاں سے جانا ہوگا۔ تمہارے لیے اس وقت سب سے محفوظ جگہ دوست نگر ہے۔ تم سب یہاں سے ہجرت کر کے دوست نگر کی طرف نکل جاؤ، مگر یاد رہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، وگرنہ اپنی جان سے جاؤ گی، اعظم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ روپ نگر کی تمام خواتین نے دوست نگر کی طرف رخ کر لیا، جبکہ اعظم اور فیصل مشرق کی جانب نکل گئے۔ رستے میں بہت سی دشواریاں ان کا مقدر بنی، کبھی پتھروں کی بارش، کہیں پودوں کا ان پر حملہ کرنا، تو کہیں پر زمین میں گڑھا بن جانا۔ وہ دونوں اس بات سے حیران تھے کہ آخر ان سب مصیبتوں سے وہ کیسے محفوظ رہ پا رہے ہیں۔ البتہ وہ کہیں خوفزدہ نہیں ہوئے، ان کے ارادے پختہ تھے۔ جن کے ارادے پختہ ہوں انہیں منزل مل ہی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کافی دیر ہو چکی تھی، چاروں طرف اندھیرا چھا رہا تھا، یہاں بالکل سناٹا تھا۔ اعظم اور فیصل نے آرام کرنے کے ارادہ سے ویران جنگل میں ایک درخت کے نیچے پناہ لی۔ اعظم نے فیصل سے کہا، تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں آرام کر لوں گا۔ ایک وقت میں ہم دونوں ایک ساتھ آرام نہیں کر سکتے، صبح ہوتے ہی ہم آگے کی منزل طے کریں گے۔ دوسری جانب روپ نگر کی خواتین کی دوست نگر آمد ہو گئی۔ وہاں ان کا بھرپور انداز سے استقبال کیا گیا۔ ایک بزرگ آگے بڑھے اور پری کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا حال دریافت کرنے لگے۔ پری کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر بزرگ کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ وہ غصہ بھرے لہجے میں بولے، تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی، ہم اعظم اور فیصل کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ پچھلے 100 برسوں سے ہمارے خاندان نے اس دشمنی کے لیے بہت سی کاوشیں کی۔ ہم نے اپنی ساری عمر اسی کاوش میں گزار دی۔ ہم اب کی بار اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روپ نگر، سلطان نگر اور دوست نگر پھر سے ایک ہی نام سے جانے جائیں گے۔ ہم نے اعظم کو ایک انگوٹھی دی تھی، اس کے رہتے وہ دونوں محفوظ رہیں گے، تم غم مت کرو۔ اعظم اور فیصل صبح سویرے پھر سے اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد انہیں کچھ روشنی دکھائی دینے لگی۔ وہ روشنی ایک غار سے نمودار ہو رہی تھی۔ دونوں اس غار کے قریب پہنچ گئے، پھر کلمہ طیبہ اور آیت الکرسی پڑھ کر غار کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ابھی پہلا ہی قدم رکھا تھا تو وہیں رک کر دیکھنے لگے۔ غار کے اندر کا منظر کچھ عجیب سا تھا۔ غار 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف خواتین تھی جبکہ دوسری طرف مرد حضرات تھے۔ غار کے درمیان ایک پھولوں کی سیج سجی ہوئی تھی، جہاں انتہائی خوبصورت خواجہ سرا ٹانگ پر ٹانگ رکھے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے تمام بال سفید تھے، مگر ان میں ہیروں کی سی چمک نمودار ہو رہی تھی، لیکن چہرے سے اس کی عمر 25 برس لگ رہی تھی۔
اعظم اور فیصل نے غار میں جب دوسرا قدم رکھنا چاہا تو ان کی سماعتوں سے گرجتی ہوئی آواز ٹکرائی، رک جاؤ وگرنہ جان سے جاؤ گے، یہ نازیہ کا محل ہے، یہاں صرف مجرم ہی آیا کرتے ہیں، تم مجھے مجرم نہیں لگتے، تم پر لازم ہے جن قدموں سے چل کر یہاں آئے ہو انہی قدموں سے واپس لوٹ جاؤ۔ پھر اس کی آواز میں یکدم نرمی پیدا ہو گئی، نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا تو صرف مجرموں کی دنیا ہے، یہاں تو کوئی بے قصور نہیں آ سکتا، پھر تم یہاں کیسے آ پہنچے؟ اعظم کے پاس اب کی بار بہترین موقع تھا ڈیل کرنے کا۔ اعظم نے بنا انتظار کیے فوراً جواب دیا، نازیہ جی، پہلے آپ ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں بتائیں، پھر ہم آپ کو اپنی دنیا کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم اس دنیا کے نہیں ہیں، ہم آپ کو ایک پیغام دینے آئے ہیں، مگر یہاں کے ماحول نے ہمیں متجسس کر دیا۔ اب ہم اس کا راز جاننے کے بعد ہی آپ تک پیغام پہنچانے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمیں آپ اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ نازیہ بلا ساختہ بول اٹھی، کیا کہا تم نے؟ ذرا پھر سے کہو۔ اعظم نے اپنی بات دہرائی، آپ ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتی ہیں۔ نازیہ نے پھر یہی جملہ دہرانے کو کہا۔ اعظم نے بنا محسوس کیے پھر سے جملہ دہرا دیا۔ نازیہ کی آنکھوں سے اچانک رم جم جاری ہو گئی، جیسے کوئی مرچ مسالہ آنکھ پر چلے جانے سے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ یہ لمحہ نہ صرف اعظم اور فیصل کے لیے حیران کن تھا بلکہ وہاں موجود تمام قیدیوں کے لیے بھی حیرانگی کا سبب بنا۔ نازیہ نے اپنے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، آج 105 برس بعد کسی نے مجھے لڑکی سمجھا، کسی نے مجھے دوست سمجھا۔ کاش کہ پہلے ایسا ہو جاتا تو آج کسی کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کسی کو 100 برس تک دشمنی اور نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ میری 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے، ان میں سب سے بڑی میں ہی تھی۔ میری پیدائش پورے خاندان کے لیے مسرت کا باعث بنی۔ میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر میرا چچا انتہائی لالچی تھا، اس کے دل میں بغض تھا، وہ کبھی بھی ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں خواجہ سرا ہوں، یہ بات صرف میری فیملی کو ہی معلوم تھی۔ نہ جانے کیسے میرے چچا کو اس بات کا علم ہو گیا۔ تب میری عمر 30 برس تھی۔ میری فیملی بہت غریب تھی مگر اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ میرا چچا بہت امیر تھا، مگر پیسے کی ہوس اکثر انسانوں میں بڑھتی رہتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کبھی مرنا بھی ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو اپنی دولت اپنے ساتھ لے گیا؟ میرے چچا نے میرا راز خواجہ سراؤں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ خواجہ سراؤں نے عدالت میں کیس کر دیا، سیشن کورٹ میں کیس ہوا، ہم ہار گئے۔ انتہائی غریب ہونے کے باوجود ابو نے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کروا دی، مگر وہاں سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا۔ مگر ابو کا حوصلہ پست نہ ہوا، امی نے اپنا زیور تک فروخت کر دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرائی گئی، مگر افسوس اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلانے والا ملک اس ملک نے یہ کہہ کر میری درخواست کو خارج کر دیا کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کے جنس کا کوئی تعین نہیں، لہٰذا اس کو خواجہ سراؤں کے حوالے کر دیا جائے۔ میں بہت روئی۔ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس ملک کا قانون کہنے کو اسلامی قانون ہے مگر کیا اسلام کے مطابق بھی ہے؟ قرآن میں 2 ہی جنس کا ذکر کیا گیا، نر اور مادہ، کہیں پر خواجہ سرا کا تذکرہ موجود نہ ہے۔ تیسری جنس انگریز نے خود سے بنا لی، تو کیا ہوا؟ ہم کیوں کر اس کو اپنائیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کو ہی مانیں گے نا۔ تو پھر کس قانون کے تحت مجھے یہ کہا گیا کہ میرے جنس کا کوئی تعین نہیں؟ کیوں مجھے میرے والدین اور بہن بھائیوں سے دور کیا گیا؟ کیا میرے سینے میں دل نہیں؟ کیا میرے کوئی جذبات نہیں؟ کیا مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی قانون نافذ کرنے سے پہلے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ سنو، اس دنیا میں 2 ہی جنس پیدا کیے گئے، نر اور مادہ۔ اب چاہے انسانوں میں دیکھ لو، چاہے جنات میں دیکھ لو، چاہے جانوروں میں دیکھ لو، حتیٰ کہ چاہے پودوں میں ہی دیکھ لو، اس دنیا میں 2 ہی قسم کے جنس ہیں۔ جب یہ بات قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے تو پھر کیوں کر ہمیں مرد و عورت کے مابین سمجھا جاتا ہے؟ آپ کی بار سونیا کی آواز میں غم و غصہ تھا، وہ گرجتے ہوئے بولی، آخر کیوں؟ ہمیں بیکار سمجھتے ہوئے سوائے ناچ گانے کے کوئی کام نہیں دیا جاتا۔ پہلے ہماری کوئی قومی شناخت نہ تھی، بالآخر ہمارا بھی قومی شناختی کارڈ بن گیا، مگر افسوس اس میں ہمارا جنس شیمے لکھ کر ایک بار پھر سے ہمارے دل پر وار کیا گیا۔ آخر کیوں؟ کیا ہم مخلوق خدا نہیں؟ افسوس، صد افسوس، جس خواجہ سرا میں
جس خواجہ سرا میں مرد کی زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اور جس میں عورت کی زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کا شمار عورتوں میں ہوتا ہے۔ مجھ میں زیادہ خصوصیات عورتوں والی ہیں، اسی لیے میرا شمار خواتین میں ہوتا ہے۔ بس اتنی سی بات اس ملک کے اندھے قانون نے قبول نہ کی اور مجھے اس موڑ پر لے آیا۔ خیر، میرے یہاں تک آنے میں فقط قانون نہیں بلکہ میرے اپنے بھی ہیں۔ جب مجھے خواجہ سرا اپنے ساتھ لے گئے تو میں اپنے گھر والوں کو نہیں بھولی۔ ایک کے بعد دوسری پھر تیسری بہن کی شادی ہوئی۔ ان تینوں کی شادی کے لیے جہیز کا بندوبست میں نے ہی کیا۔ اس کے علاوہ ہر ماہ گھر کا خرچہ میں پہنچا دیتی تھی۔ میں اپنے گھر والوں سے عیدین کے موقع پر ضرور ملتی تھی۔ میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے میرے بھائیوں نے اپنا کاروبار شروع کیا۔ انہوں نے دن دگنی رات جگنی محنت کی۔ ان کے پاس سب کچھ ہے سوائے میرے۔ یہ میری سوچ تھی جو سوچ کی حد تک ہی رہی۔ میرے ایک بھائی کی شادی ہوئی مگر مجھے نہ بلایا گیا۔ میں نے سوچا شاید مصروفیات کی وجہ سے وہ بھول گئے ہوں گے۔ کچھ عرصہ بعد دوسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی مگر افسوس پھر سے مجھے نہ بلایا گیا۔ اب کی بار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی فیملی سے ناطا توڑ دیا۔ پھر اپنی بہنوں کا خیال آیا کہ انہوں نے تو اپنی شادی میں مجھے بلایا تھا، انہوں نے تو مجھے ہرگز نہ بلایا۔ میری ایک بہن اور بہنوئی کی آپس میں چپکلش ہو گئی تو بہنوئی نے اسے بہت پیٹا، جبکہ غلطی بھی بہنوئی کی تھی۔ اس واقعہ کے بعد مجھے مردوں سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں شدید غم و غصہ میں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں اگلا قدم کیسے اٹھاؤں۔ میں اپنے بہنوئی کو جان سے مار دینا چاہتی تھی۔ میں اسی سوچ میں ایک جنگل سے گزر رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت مجھے مل گئی تو اس کو میں نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ وہ عورت کالا جادو جانتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی شاگردہ بنا لیا اور تھوڑے ہی عرصے میں میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے مگر غلط فیصلے حالت غصہ میں ہی ہوتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی دنیا بسائی، یہاں مجرموں کی دنیا۔ اس دنیا کا افتتاح میں نے اپنے بہنوئی کے خون سے کیا۔ پھر روپ نگر سلطنت پر قبضہ کر کے اپنی بہن کو رانی بنا دیا۔ روپ نگر میں ایسا جادو کیا جس سے کوئی مرد روپ نگر داخل نہ ہو سکے۔ اگر داخل ہو بھی جائے تو میری دنیا میں آ جائے، اور جو میری دنیا میں آ جائے وہ عمر بھر اذیت سہتا رہتا ہے۔ جو عورت روپ نگر سے باہر قدم رکھتی ہے وہ بھی میری دنیا میں آ کر بس جاتی ہے، اور اس کو بھی میں برے طریقے سے ٹارچر کرتی ہوں۔ یہی ہے میری دنیا۔ جو میری مرضی کے خلاف چلتا ہے وہ عمر بھر سزا پاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام میرے لیے تم لائے ہو، کیونکہ پچھلے 2 دن سے روپ نگر کی خواتین پر میرا جادو اثر نہیں کر رہا۔ میرے جنات نے ہی تمہیں یہاں بھیجا ہے نا؟ اب بتاؤ جو پیغام تم لائے ہو۔ اعظم نے نازیہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے بولا، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تمہاری۔ سلطان نگر کا کیا راز ہے؟ اب کی بار نازیہ نے ایک زوردار قہقہ لگایا جو غار کی دیواروں سے گونجنے لگا۔ پھر بولی، روپ نگر میں راج صرف میرے خاندان کی خواتین کر سکتی ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ ایک رانی کی بیٹی عمر بھر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی سے پیار کرتی تھی۔ اگر اس رانی کی 2 بیٹیاں ہوتی تو میں پیار کی سزا دیتی۔ وہ اکلوتی بیٹی تھی، تبھی ہم نے اسے معاف کر دیا۔ رانی نے زبردستی اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی۔ پھر رانی کی موت ہو گئی۔ اب رانی کی بیٹی رانی بن گئی۔ اس نے اپنے خاوند کا قتل کر دیا کیونکہ اس نے کبھی اس کو چاہا ہی نہیں، کبھی اپنا خاوند جانا ہی نہیں۔ اس کا خاوند سلطان نگر کا راجا تھا۔ اس کے بھائی نے روپ نگر حملہ کر دیا۔ اس کے پاس بھی شیطانی طاقتیں تھیں جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ یہاں کی عورتیں اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اس نے رانی کو قتل کر دیا۔ پھر ہمارے درمیان معاہدہ طے پایا کہ کوئی عورت سلطان نگر داخل ہوگی، نہ ہی کوئی مرد روپ نگر داخل ہوگا۔ ہماری دشمنی کو 50 برس ہو گئے۔ روپ نگر کی پہلی رانی یعنی میری بہن آج بھی زندہ ہے۔ اس کی عمر 33 برس ہے جبکہ میری عمر 35 برس ہے۔ اسی نے ہی رانی کے مرنے کے بعد 25 سال تک پھر سے رانی کا عہدہ سنبھالا۔ کیا آپ اپنی بہن کو یہاں بلا سکتی ہیں؟ اعظم نے التجائی انداز میں سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں؟ نازیہ کبھی اپنے دوستوں کا کہا نہیں ٹالتی۔ نازیہ نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اس کے لب ہلنے لگے۔ پھر اس نے پھونک مارتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی۔
نازیہ کی آنکھیں کھلنے کی ہی دیر تھی کہ اس کی بہن حاضر ہو گئی۔ اعظم اور فیصل نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی بوڑھی عورت تھی جو انہیں روپ نگر داخل ہونے سے پہلے ملی تھی۔ اعظم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ آنکھیں نکالتے ہوئے نازیہ سے کہنے لگا، بہت خوب نازیہ، بہت خوب، ہمیں تم نے اچھا دوستی کا صلہ دیا، بہت افسوس ہوا ہمیں، تم نے ہماری دوستی قبول کی مگر پھر بھی جھوٹ کا سہارا لیا۔ او بیوقوف عورت، تیرے انداز گفتگو سے ہی ہمیں علم ہو چکا تھا کہ تم خود سے ہی بنائی ہوئی کہانی سنا رہی ہو۔ ہم ہیں سلطان نگر کے راجا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ 50 برس پہلے سلطان نگر کے راجا کا قتل کیا گیا تھا، اور وہ قتل روپ نگر کی رانی نے ہی کیا تھا۔ ایک بدبخت عورت نے اپنے خاوند کا قتل کر دیا، مگر یہ دشمنی کی وجہ نہ بنی۔ روپ نگر اور سلطان نگر کی دشمنی 100 برس پرانی ہے، لیکن تم نے جو کہانی سنائی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ تم نے وہ کہانی خود سے گڑھ کر ہمارے سامنے بیان کی ہے تاکہ ہمارا دل موم ہو جائے اور ہمارا دھیان مکمل تمہاری طرف گامزن ہو جائے، پھر تم ہم پر حملہ کر کے اس دشمنی کو ہمیں ختم کرنے سے روکنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ویسے بڑی چالاکی سے تم نے جال بچھانے کی کوشش کی، مگر افسوس اس میں کامیاب نہ ہو سکی۔ یاد رکھو، جیت ہمیشہ سچائی کی ہی ہوتی ہے۔ در حقیقت تم خود بھی اس راز سے واقف نہیں۔ نازیہ اس کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے کون سا جھوٹ بولا؟ اعظم دانت دباتے ہوئے اور گھورتے ہوئے نازیہ کی طرف متوجہ ہوا، پھر سخت لہجے میں بولا، بکواس بند کر۔ کیا یہ عورت تمہاری بہن ہے؟ تم نے ہم سے کہا یہ تمہاری بہن ہے۔ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تم انسان ہو اور یہ چڑیل۔ مجھے سلطان نگر کے راجا نے ایک انگوٹھی دی تھی، یہ انگوٹھی سب کی پہچان کروا دیتی ہے۔ مجھے تو اسی وقت علم ہو گیا تھا کہ یہ ایک چڑیل ہے جب میں روپ نگر کے حدود میں داخل ہونے سے پہلے اس سے ملا تھا، مگر خاموش رہنا میں نے مناسب سمجھا تاکہ اس چڑیل کو شک نہ ہو جائے۔ روپ نگر اور سلطان نگر، یہ ریاستیں کیسے قائم ہوئی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ساری ایک ہی سلطنت تھی۔ یہاں سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، یہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، تبھی اس سلطنت کا نام دوست نگر رکھا گیا تھا۔ یہاں کا ایک راجا تھا جس کا نام سبتین تھا، اس کی اہلیہ کا نام بینا تھا، پیار سے سب اسے بلی بلایا کرتے تھے۔ سب بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی کے دن بسر کر رہے تھے۔ دوست نگر کے راجا اور رانی نے اپنی سلطنت کے تمام خواجہ سرا مردوں عورتوں کو اپنے دربار میں خاص مقام سے نوازا تھا، جس میں جتنی بھی اہلیت تھی اس کے مطابق ان کو نوکریاں دی گئی۔ یہاں کی فوج کا سپہ سالار ایک خواجہ سرا تھا، یہاں کے وزیر خزانہ بھی ایک خواجہ سرا تھا، یہاں خواتین کی لیڈر بھی ایک خواجہ سرا عورت تھی۔ راجا اور رانی کے ان فیصلوں نے وہاں کے تمام خواجہ سراؤں کے دل جیت لیے۔ یہ بات دوسری سلطنت کے خواجہ سرا تک پہنچ گئی تو وہ بھی دوست نگر میں آ کر بس گئے۔ جوک در جوک خواجہ سرا دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس سلطنت پر بہت سے بادشاہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام ہی رہے، کیونکہ دوست نگر کی سب سے بڑی طاقت ان کی خاندانی انگوٹھی تھی، جس کی بدولت دشمن کبھی فتح یاب نہ ہو سکا۔ اس انگوٹھی کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس پر کالے جادو کا اثر بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس انگوٹھی کا علم سوائے راجا رانی کے کسی کو نہیں تھا۔ شیطان جب اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے تو اکثر عورت کا سہارا لیتا ہے۔ شیطان مخلوق خدا کو 3 چیزوں سے ورگلاتا ہے: زن، زمین اور دولت۔ دوست نگر کی رانی، جس کا نام بینا تھا، کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی۔ وہ پوری دنیا کے مردوں پر حکومت کرنے کی خواہشمند تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس انگوٹھی کو حاصل کرنا تھا۔ اس فعل کے انجام کے لیے اس نے خواجہ سرا عورت کا سہارا لیا، کیونکہ راجا کی سب سے بڑی کمزوری خواجہ سرا سے محبت تھی۔ رانی نے جس خواجہ سرا کا سہارا لینا چاہا وہ تمام عورتوں کی لیڈر نازیہ تھی، یعنی تم نے رانی کے ساتھ مل کر اس انگوٹھی کو چرانے کی غرض سے راجا کا قتل کر دیا۔ رانی جانتی تھی انگوٹھی کہاں پر ہے۔ راجا کے قتل ہونے کے بعد اب رستہ صاف ہو چکا تھا، مگر تم رستے کی رکاوٹ تھی۔ تب رانی نے تم پر حملہ کرنا چاہا، لیکن تم نے کسی طرح خود کو بچا کر رانی کو بھی قتل کر دیا۔ برے کام کا انجام برا۔ تمہارے پاس وقت تھا خود کو بدل لو، مگر تم نے ایسا نہ کیا، الٹا اس انگوٹھی کی تلاش جاری کر دی۔ تم نے اس انگوٹھی کی بہت تلاش کی، مگر بے سود رہی۔ جنات بھی اس انگوٹھی کی کھوج میں
مدتوں سے لگے رہے، پھر تمہیں یہ چڑیل ملی جس کو تم اپنی بہن کہتی ہو۔ اس چڑیل نے دوست نگر کے ٹکڑے کر کے ایک طرف سلطان نگر اور دوسری طرف روپ نگر جیسی ریاستیں بنا دی۔ درمیان میں دوست نگر آج بھی قائم ہے۔ یہ چڑیل یہاں جادو نہ کر سکی کیونکہ یہاں وہ انگوٹھی کہیں چھپائی گئی تھی۔ انگوٹھی کے مقام سے چاروں طرف مخصوص حدود تک اس چڑیل کا جادو نہ چل سکا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دوست نگر کے درمیانی حصے کو نقصان نہ پہنچا سکی۔ وہ انگوٹھی جس کی تلاش تمہیں برسوں سے ہے، اس وقت وہ میری انگلی میں ہے۔ لو آج اس کے درشن کر لو، کیونکہ اس کے بعد تم اور چڑیل اس انگوٹھی کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ بچو گے۔ نازیہ، تم نے راجا جی کو دھوکہ دیا، تم غدار ہو۔ ہم اس چڑیل سے کوئی گلہ کرنے کا حق نہیں رکھتے کیونکہ یہ تو غیر ہے، مگر تم تو اپنی تھی۔ تمہیں راجا جی نے کس مقام سے نوازا؟ کم از کم یہی سوچ لیتی، مگر اب تمہارے پاس سوچنے کا وقت نہیں۔ اب تمہیں مرنا ہوگا تاکہ پھر سے کوئی دوست نگر کے ٹکڑے کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ نازیہ نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کی آواز غار کی چار دیواری میں گونجنے لگی، پھر ترچھی نگاہ اعظم پر ڈالتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہے آج میری موت یقینی ہے۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی جی چکی ہوں، مگر تیرا اور پری کا کیا ہوگا؟ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ ارے وہ تو تیری منگیتر ہے، کیا اس سے شادی نہیں کرے گا؟ یہ انگوٹھی بہت طاقتور ہے، اس پر کالے جادو کا اثر بالکل نہیں ہوتا، یہ مانا۔ مگر کیا تو جانتا ہے روپ نگر اور سلطان نگر پر راج کرنے والا تیرا خاندان اور میرا خاندان ہے۔ جب تک یہ راج ختم نہیں ہوگا تب تک کوئی مرد روپ نگر اور کوئی عورت سلطان نگر نہیں جا پائے گی۔ اس راج کو ختم کرنے کے لیے تم دونوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر پاؤ گے۔ میری موت بے شک یقینی ہو، مگر مجھے کبھی مات نہیں تو دے سکتا۔ میری موت بھی مجھے جیت کی طرف لے جائے گی۔ اعظم ہنستے ہوئے نازیہ سے کہنے لگا، ارے ناداں، میں تو پہلے ہی سر پر کفن باندھے اس طرف نکلا ہوں، مجھے بھلا کیا موت کا ڈر، مجھے کیا موت کا غم۔ ایک دن تو ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آج نہیں تو کل ہی صحیح۔ سن جاہل عورت، آج اس کی تو کل اس کی باری ہے۔ دنیا فتنہ ہے، فریبی دنیا داری ہے، آتے ہوئے اذان تو جاتے ہوئے نماز، فقط اتنی ہی اپنوں کی وفاداری ہے۔ پری بھی موت کی منتظر ہے، کیونکہ وہ بھی اس بات سے واقف ہے کہ اس کی موت ہی روپ نگر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، محبت کے لیے یہ لازم تو نہیں کہ شادی بھی کی جائے۔ ہم دونوں محبت تو کرتے رہیں گے مگر کبھی شادی نہیں کریں گے۔ ہماری موت تو ہوگی مگر قدرتی یا حادثاتی۔ ہم روپ نگر اور سلطان نگر کے لیے کنوارے مرد ہو سکتے ہیں مگر خودکشی نہیں کر سکتے۔ میرے والد نے سلطان نگر کے لیے اپنی جان دے دی، پری کی ماں نے روپ نگر کے لیے اپنی جان دے دی، تو کیا ہم دونوں اپنی جان نہیں دے سکتے؟ آج سب مرد و عورت جنہیں تم نے قیدی بنا کر ان پر تشدد کے پہاڑ گرا دیے، ہم سب کو آزاد کروا دیں گے۔ پھر تم دونوں کو دوست نگر کے راجا کے سامنے پیش کریں گے، وہ چاہے تمہیں معاف کر دیں یا سزا دیں، یہ ان کی مرضی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کیا تم اپنے والد اور کبھی نہ ہونے والی ساس کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ جملہ کہہ کر نازیہ نے کہکا لگایا، کیا وہ زندہ ہیں؟ اعظم اور فیصل یک زبان بولے اور قیدیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنوں کی تلاش کرنے لگے۔ ہاں وہ زندہ ہیں، ہم نے انہیں اسی دن کے لیے زندہ رکھا تھا کہ کبھی ان کی اولاد بغاوت پر اتر آئی تو ہم انہیں اپنا ہتھیار بنا لیں گے، اور دیکھو آج ہمیں ان کی ضرورت پڑ ہی گئی نا۔ نازیہ نے اطمینان سے جواب دیا۔ اعظم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، برسوں سے اس نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے انگوٹھی کا رخ نازیہ اور چڑیل کی طرف کیا۔ انگوٹھی سے شعاعیں نکلنا شروع ہو گئی جو ان دونوں پر پڑنے لگی۔ شعاؤں کے پڑنے سے وہ بری طرح تڑپنے لگے۔ اعظم سخت لہجے میں ان سے کہنے لگا، جلدی بتاؤ کہاں ہیں وہ دونوں، وگرنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ نازیہ درد اور ہنسی کے کمبینیشن سے بولی، او بے وقوف، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں نے اپنی زندگی جی لی ہے، میں مر بھی جاؤں تب بھی جیت میری ہی ہوگی، مجھے زندہ رکھو یا مار دو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اعظم اپنا لہجہ بدلتے ہوئے بولا، میں اتنا خود غرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنوں کے لیے دوست نگر کو تباہ کر دوں؟ میرے اپنوں نے بھی اپنی زندگی جی لی ہے، تمہیں اب میں راجا جی کے پاس لے جاؤں گا، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ سلوک کریں۔ اعظم اور فیصل نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا اور ان دونوں کو دوست نگر کے راجا کے پاس لے گئے۔
راجا نے اعظم سے انگوٹھی واپس لے لی اور مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا تم غم مت کرو، تمہارے والد اور فیصل کی والدہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اس انگوٹھی کے ذریعے ان کی تلاش کرنے کے بعد اس انگوٹھی کو آگ لگا دیں گے تاکہ پھر کبھی کسی کے دل میں اس انگوٹھی کو لے کر لالچ پیدا نہ ہو سکے۔ نازیہ اور اس چڑیل کے حصے میں موت ہے، مگر تمہارے لیے میرے پاس سوائے ایک جملے کے کچھ بھی نہیں۔ تمہاری اور پریشے فاطمہ کی محبت خاموش محبت ہی رہی، کیونکہ تم اپنے خاندان کے مردوں میں آخری مرد ہو اور پریشے اپنے خاندان کی عورتوں میں آخری عورت ہے۔ اگر تم نے شادی کی اور صاحب اولاد ہو گئے تو پھر یہ راجہ رانی کی آنکھ مچولی پھر سے شروع ہو جائے گی۔ یقیناً یہ دنیا کی پہلی لو سٹوری ہوگی جس میں کوئی ولن نہیں آیا، پھر بھی یہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ ختم شد۔ کہانی کے اختتام پر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہونے کا شرف حاصل کروں گا۔ آپ کا محمد کاشف قریشی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔